پاکستان کی بہتر نمائندگی کرنا، سڑکیں بنانا اگر کام ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے، وہ تو ہم نے 6 گنا زیادہ اللہ کا شکر ہے بنا دی اور سستی بنا دی. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح ہم کام کریں گے. اور ان الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ NHA اگر ساتھ نہ دیتا، NHA کی پوری ٹیم، چیئرمین صاحب، آپ، سیکرٹری صاحب، IG صاحب، تو یہ ممکن نہیں تھا. یہ آغاز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ابھی ہم نے آگے جانا ہے انشاءاللہ، اور اپنے ملک کے اس ادارے کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے. مغربی روٹ کا ہمارا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی مہینے ہم پرائم منسٹر صاحب سے گلگت شندور کا بھی انشاءاللہ افتتاح کریں گے. اور اس طرح میاوالی مظفر گڑھ کے ہمارے MPS صاحبان بیٹھے ہیں، تو میں ان کو بتانا چلوں کہ آپ کا پہلا سیکشن کا تو افتتاح ہو گیا، انشاءاللہ مظفر گڑھ میں ہم اس کے افتتاح کریں گے. 1 سال کے اندر ہمارا جو MM روڈ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مکمل کر کے دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. معزز حاضرین اکرام، اب میں التماس گزار ہوں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان سے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے اس تختی کا ابتدا اس کی نقاب کشائی فرمائیں اور اس کے بعد اپنے خطاب سے نوازیں. ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد. وزیر اعظم عمران خان آج ہکلا ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کا افتتاح کر دیا ہے انہوں نے، اور منصوبہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ویسٹرن روٹ کا اہم جزو ہے. 293 کلومیٹر طویل موٹر وے پر 11 انٹرچینج، 36 پل جبکہ 33 فلائی اوورز، 119 انڈر پاسز ہے. DI خان شمالی پنجاب کا کاروباری مرکز کے طور پر ابھرے گا. مراد سعید، آپ کو، NHA کی ٹیم کو، خرم آپ کو، آپ کی ٹیم اور انعام IG آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگر میں اپنی منسٹریز میں دیکھوں کہ کون سی منسٹری وہ ٹاپ 3 منسٹریز میں سب سے بہتر پرفارمنس دی، تو مجھے کوئی شک نہیں اس میں کہ NHA اور مراد آپ کی منسٹری نے زبردست پرفارمنس دی. سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے اس کی انوگریشن کی ہے کہ اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہے. سب سے پہلے یہ کہ یہ وہ ہمارا جو جس طرح ملک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ لاہور کے اوپر، پنجاب کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، اور پھر پاکستان کی بھی وہ ساری GT روڈ پنڈی سے لاہور، اور پھر لاہور سے کراچی، جو وہ اس ساری ڈیولپمنٹ یہ جو ایسٹرن روٹ کہتے ہیں، جو CPEC کا بھی ایسٹرن روٹ ہے، زیادہ ڈیولپمنٹ اس طرف ہوئی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی کسی نے، دیکھیں ملک بنتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ سے. اگر آج چائنا کی کامیابی ہے تو چائنا کی یاد رکھے کہ انہوں نے 30 سال کا آگے پلان بنایا ہوا ہے، کہ انہوں نے آج جب آپ کا پلان 30 سال کا بن جاتا ہے وہ آپ کا روڈ میپ بن جاتا ہے، اور اس کے پھر جب آپ مطابق چلتے ہیں تو آپ پھر یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے سارے ملک کو اکٹھا ڈیولپ کرنا ہے. اگر ہم یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے علاقے بہت ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور باقی ملک پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر تھوڑے سے لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ غریب ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بدقسمتی سے، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں، وہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بہت امیر، باقی لوگ غریب، 1-2 علاقے کے اوپر سارا سرمایہ کاری، باقی علاقے پیچھے رہ گئے. کبھی بھی کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارا 60s کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہماری زبردست پلاننگ کمیشن تھی، لانگ ٹرم پلاننگ تھی پاکستان کی. آج بھی دیکھ لیں 60s کے اندر سب سے بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں پاکستان کے، اس کے بعد کبھی اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوئی. تو یہ جو ہم اس کی جو سب سے بڑی آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اس علاقے کو کنیکٹ کر رہا ہے جو پیچھے رہ گیا. یہ وہ علاقہ ہے جو کہ جدھر کے لوگ پاسماندہ اس لیے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کو لوگ بھول گئے ہیں
کہ وہ علاقے وہ ہیں جدھر ہر قسم کی جو وہاں سے پیسہ بناتا ہے میاں والی سے ڈی آئی خان سے جس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر جاتی ہے وہ آگے لاہور اسلام آباد میں رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے بچوں کو والے آتا ہے کیونکہ تعلیم اس کو زیادہ اچھی ہوتی ہے, ہسپتال بہتر ہوتے ہیں, اور ان علاقوں کے ہسپتال بھی نیچے چلے گئے, ان کے اندر تعلیم کا نظام بھی نیچے چلا گیا, تو وہ پھر وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے غربت کا. وہ سارا جب آپ کا ٹیلنٹ اٹھ کے ادھر سے علاقے سے نکل جائے تو وہ علاقہ نے تو پیچھے رہنا ہے. تو یہ جو کنیکٹیوٹی, یہ جو ویسٹرن روٹ کی سی پیک کی ہے اور یہ جو پہلا فیز کمپلیٹ کیا ہے ڈی آئی خان تک, اس کا بہت فائدے ہوں گے آنے والے دنوں میں, سالوں میں. آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح یہ سارے علاقوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر جائے گی. 7 گھنٹے سے 3 گھنٹے پہ جب ٹائم کم ہو جائے گا ٹریول کا, اس کے اپنے بہت بڑے فائدے ہوں گے. یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی دور جانے کی, اور پھر کیونکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ان کا فاصلہ کم ہو جائے گا تو یہاں خود ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. پھر ہم نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میاں والی میں بار بار مجھے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جی میاں والی میں سے جا کے اسلام آباد ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا پنڈی, تب تک مریض وہ کئی مریضوں کا راستے میں ہی بیچارے وہ دم توڑ جاتے ہیں. تو ایک ہیلتھ کارڈ سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہر پنجاب کے خاندان کو مارچ تک ان کے پاس, ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے میاں والی جیسے ڈی آئی خان جیسے علاقوں میں, کیونکہ ان کے پاس, لوگوں کے پاس جب پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے تو وہ ہاسپٹلز ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا جو پہلے نہیں جاتا تھا. پہلے تو وہ صرف بڑے بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے تھے. تو اس سے ایک تو ہمارا ہیلتھ پورا ایک سسٹم نیٹ ورک بن جائے گا. حکومت کے پاس تو نہیں پیسے کے اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائے, تو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کے ساتھ پورا ایک ہیلتھ سسٹم بن جائے گا جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ہماری آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو وہاں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہوتے, وہ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹرز, اور خاص طور پہ جتنے دور دراز علاقے وہاں تو ڈاکٹرز جاتے نہیں. تو لوگوں بیچارے لوگ محروم ہیں علاج سے. تو جو بنیادی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ان کی صحت کا دھیان رکھے, ان کو ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کو انصاف ملے, یہ بنیادی ضروریات ہیں. تو اس میں ایک ہیلتھ کارڈ بہت بڑا, اور یہ جو دوسری کنیکٹیوٹی ہے اس سے وہ سارے علاقے کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے ہم نے جو بھی, اب دوسری بات جو مراد آپ نے کی, دیکھیں لوگ, میں 25 سال پہلے سے لگا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ جو آپ نے NHA آپ دیکھ لیں تو اس کے سامنے اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ایک ادارے سے آپ کرپشن نکالتے ہیں تو عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اتنے ہی پیسے میں جتنے پیسے پچھلے لوگوں نے خرچ کیے تھی دگنی سڑکیں بنا دی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 2013 میں قیمتیں کیا تھی چیزوں کی اور آج 2021 میں کیا کتنی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. اور اگر اتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے قیمتوں کا تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج سستی سڑکیں بن رہی ہیں بنسبت 2013 کے. اس کا مطلب کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا. اس لیے سڑکیں نہیں بن رہی تھی کہ فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی جو ہم بنا رہے ہیں. بلوچستان میں سڑکیں بنانی چاہیے تھی. بلوچستان کے لوگوں کو صحیح احساس ہے محرومی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے وہاں سڑکیں نہیں بنتی, سڑکیں ساری ادھر ہی بن جاتی ہیں جدھر پہلے ہی خوشحالی ہے. تو سڑکیں وہاں اس لیے نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی لانگ ٹرم فیوچر یا ملک کو اوپر اٹھانا تھا, سڑکیں بنتی تھی پیسے بنانے کے لیے. اور یہ واضح ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2013 میں سڑکیں زیادہ مہنگی ہوں بنسبت 2021 میں. اس کا مطلب بہت بڑا بیچ میں پیسہ بنایا جا رہا تھا. اور یہ جو بھی مراد نے بتایا کہ یعنی کئی جگہ پہ 4 لین کے اوپر دگنا خرچہ تھا تب, یا
दुगने से ज्यादा 4 लेन के ऊपर 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट थे, और ये वेबसाइट के ऊपर है, दुगने से ज्यादा पैसा खर्च किया गया पर किलोमीटर जो आज है। तो इसका मतलब कि ज्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। फिर इन्होंने दूसरी चीज क्या बताया कि जो रेवेन्यू है वो दुगना कर दिया इन्होंने। एनएचए का जो रेवेन्यू है वो दुगना हो गया। क्या, कैसे हुआ ये? करप्शन खत्म करके। और फिर इन्होंने जो तजावजात थी, जो इंक्रोचमेंट थी एनएचए की जमीन पे, वो कितनी 5 अरब से ज्यादा इन्होंने जमीन छुड़वाई है जिसके ऊपर कब्जे किए हुए थे। तो वो जाहिर है वो मिलके हुआ होता। एनएचए के अंदर लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मिलके कब्जे करवाए हुए थे। तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप एक ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी क्या, ई टेंडरिंग कर दी। आज सारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं की? तो ई टेंडरिंग की वजह से बिडिंग ठीक हो गई, बीच में जो पैसा बनता था वो कम हो गया। तो इसलिए मैं आज आपको, मुराद आपको, और फिर से एनएचए खुरम आपको, आपकी सारी टीम को मैं बिल्कुल आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये आपने साबित है, ये फिगर्स जो दिए आपने मुराद, ये पब्लिश करें अखबारों में, बार बार लोगों को बताएं। कैसे हो सकता है कि 2013 में सड़कें ज्यादा महंगी बन रही हैं 2021 से? तो और फिर कितना पैसा बना है ये भी लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर आप असेस करें। तो मैंने जो अभी आपने फिगर्स दिखाई हैं, मैं कैलकुलेट अपने ज़हन में कर रहा था कि कम से कम 1000 अरब रुपया जेबों में गया लोगों की। तो सोच लें कि 1000 अरब रुपया एक मकरूज मुल्क लोगों की जेबों में डाल रहा था। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हम एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, ऊपर से ये इतनी महंगी सड़कें, क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने थे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह काम किया, हमने सोचा भी कि नैब को दें, लेकिन काम ऐसा किया है कि आप अगर अदालत में जाएंगे तो ये वो कहेंगे जी हमने टेंडरिंग, हमने तो सारे प्रोसेस पूरे किए हैं। तो तरीके इन्होंने किए थे। बहरहाल मैं जो आखिर में बात करना चाहता हूं मुराद, ये जो डेवलपमेंट होती है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, डेवलपमेंट हमेशा इंक्लूसिव होती है, जो अंग्रेजी का लफ्ज है कि सारी कौम डेवलप होती है, एक तबका डेवलप नहीं होता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक डेवलपमेंट का ऐसा प्रोसेस बनाएं कि इसमें कोई पीछे ना रह जाए, कोई सूबा पीछे ना रह जाए, इलाका पीछे ना रह जाए, लोग पीछे ना रह जाए। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो कि मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, तारीख का हिस्सा है ये सबको पता है कि दुनिया की तारीख में वो 622 से शुरू हुआ, और वो जो 10 साल में मॉडल बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल है। और वो मॉडल था ही ये कि उन्होंने एक एलीट क्लास के लिए नहीं वो रियासत बनी थी, उसने एक अवाम को ऊपर उठाया था, और उसमें इंसाफ था, माशी और अदालती इंसाफ, और उसमें मेरिट थी। तो ये आपने सारी चीजें कर दी ना, आपने ट्रांसपेरेंसी ले आए, आप मेरिट ले आए, और देख लें कि कौम को इसका कितना फायदा है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अगले जो हमारे 2 साल हैं, पौने 2 साल, उसमें इंशाअल्लाह जो भी हम कनेक्ट करेंगे, ये आगे जाके जो सारा हमारा जो वेस्टर्न साइड है जो पीछे रह गई, अब देखें यहाँ सारा, अब इस सारे इलाके से वो वजीरिस्तान, कबायली इलाका, वो भी कनेक्ट हो जाएगा इससे। जैसे जैसे बलूचिस्तान के इलाके में आप चलते जाएंगे, ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। इससे एक पूरा मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। वो इलाके जो बिल्कुल जिधर से लोग सारे पढ़े लिखे लोग छोड़ के आते थे, वो अब लोग वापस वहां जाएंगे, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रूट है, ये सीपैक का हिस्सा है, और सीपैक का फायदा यह है कि इस वक्त चाइना, दुनिया में सबसे तेजी से जो मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। तो उसके साथ उसके प्रोग्राम के ओवरऑल आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, इंशाअल्लाह वो बहुत रोशन है। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ारत मवासलात की कारकर्दगी सबसे नुमाया है। NHA को बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करता।